اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضبوط امت مسلمہ، ایک سوچ ایک منصوبہ۔ دوستو، اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی نئی نسل کو ایک مثبت سوچ تو دے سکتے ہیں، کم از کم ایک منصوبہ تو تیار کر سکتے ہیں۔ کیا پتہ وہ منصوبہ خدا کو پسند آ جائے اور ہمیں اس پر قدم اٹھانے کی توفیق، جرأت اور طاقت عنایت کر دیں۔ دوستو، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 150 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ دنیا کی تقریباً 57 ممالک میں مسلمان اکثریت سے رہتے ہیں، جن میں سے چند مسلمان ممالک کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں بھی ہوتا ہے، مگر اس وقت کوئی بھی مسلمان اکثریت ملک ویٹو پاور کی حیثیت نہیں رکھتا۔ ٹیکنالوجی میں مسلم امہ کا یہ حال ہے کہ اسرائیل جیسا چند لاکھ آبادی والا ملک پورے عرب پہ باری ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جب چاہے کسی بھی اسلامی ملک کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تہس نہس کر سکتا ہے، جبکہ پوری امت مسلمہ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ان دونوں ممالک کو انسانوں کے قتل عام سے روک سکے، ان کو بیٹھ کر بات کرنے پر مجبور کر سکے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، ان دونوں ممالک میں ٹیکنالوجی کی طاقت کا نشہ ہے، اور ان کو بیٹھ کر بات کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کو اتحاد اور جدید ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دینی ہوگی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت جب تک وہ نہ بدلے ان اصحاب کو جو ان میں ہے۔ سورۃ الرعد۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ مسلم امہ ایک زنجیر کی طرح ہے، اور اس میں موجود مختلف قومیں اس زنجیر کی کڑیاں ہیں، اور یہ زنجیر تبھی مضبوط ہو سکتی ہے جب اس کی ہر کڑی مضبوط اور ہر کڑی دوسری کڑی کے ساتھ مضبوطی سے جڑی ہوئی ہو۔ چلیں آج اسلام کی خاطر اپنے اندر موجود تعصب اور فرقواریت کے جھگڑوں کو بھول کر اس مسلم امہ کو، اس زنجیر کی ہر کڑی کو دنیا میں قیام امن کی خاطر مضبوط بنانے کے لیے متحد ہو کر قدم اٹھائیں۔ مگر قدم اٹھانے سے پہلے ہمارے لیے تسلیم کرنا ضروری ہے کہ کائنات ہمارے خالق اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ ہم تمام انسان، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر، انسانیت کے لحاظ سے برابری کی سطح پر اللہ تعالیٰ کی ایک جیسی مخلوق ہے۔ انسانوں کے درمیان قوم قبائل پہچان کے لیے ہیں، تاکہ انسان گروپوں کی شکل میں ایک دوسرے کے قریب رہے اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد کرے، جبکہ زبان ہر قوم کا قومی شناختی کارڈ ہے۔ اسی طرح تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس ملک دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قانون دین کو نافذ کرنے والے ملازمین ہیں۔ اسی طرح تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس ملک دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون دین نافذ کرنے والے ملازمین ہیں، جبکہ قوم قبائل کا کردار اس میں مختلف کام کرنے والے اداروں کا ہے۔ اب آتے ہیں مسلم امہ کی اس زنجیر اور اس زنجیر کی ہر کڑی کو مضبوط بنانے کے لیے انتہائی ضروری اقدامات کی طرف۔ مگر یاد رہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ ایک نمبر پہ یکساں نصابی تعلیم۔ دوستو، تمام اسلامی ممالک میں سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے سلیبس کے درمیان مطابقت ہونی چاہیے، جو کہ مسلم امہ کی سوچ کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 2، عربی زبان۔ دوستو، عربی ہم تمام مسلمانوں کی مذہبی زبان ہے، اس لیے تمام اسلامی ممالک کے نظامی تعلیم میں قومی زبان کے ساتھ ساتھ عربی زبان کو خصوصی توجہ دینی چاہیے، تاکہ اسلامی ممالک اپنا تشخص اور اتحاد برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب رہیں۔ اور چونکہ ہمارا منشور قرآن عربی زبان میں ہے، اس لیے جب تک ہم مسلمان اپنے منشور کو سمجھیں گے نہیں، تب تک اس پر عمل کس طرح کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ملکی نظامی تعلیم میں عربی زبان کو زبان کے طور پر ضرور رکھیں۔ نمبر 3، قومی جینیٹک زبان میں تعلیم۔ دوستو، اسی طرح ہر مسلمان ملک کے لیے اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ بچوں کو 3 مضامین، اسلامیات، سائنس اور معاشرتی علوم، ان کی اپنی قومی زبان میں پڑھائیں، تاکہ بچوں کو ایک تو سمجھنے میں آسانی ہو اور وہ ان مضامین میں ریسرچ کے قابل بن سکیں، جو کہ ملک کی دفاع اور ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دوسرا، قومی زبان میں تعلیم اس قوم کی قومی اتحاد اور اس کی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان اقوام اور قبائل کو پہچان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور جس طرح مختلف کاموں کے لیے مختلف ادارے بنائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح قوموں کا کردار بھی دنیا میں اداروں کا ہے، اور یقیناً ہر قوم کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام سپرد ہے۔ فرض کیجئے کہ ملک کے ایک ادارے کے ملازمین کو دوسرے ادارے کے ملازمین جن کا کام بالکل مختلف ہو کی جگہ کام پر لگا دیا جائے، تو کیا ملک کا نظام درست چل سکتا ہے؟
اور چونکہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم تمام انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لہٰذا ہم انسانوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں جس قوم ادارے میں پیدا کیا، ہمیں جو زبان شناخت دی اس کو برقرار رکھیں تاکہ یونٹ بن کر انسانیت کی خدمت میں اپنا فرض ادا کریں۔ سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ جس نے اپنے نسب سے انکار کیا وہ ملعون لعنتی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ یہ قومیں اپنی پہچان کھو بیٹھتی ہیں تو دنیا ایک ہجوم کی شکل اختیار کر لے گی، خاندان جو یونٹ کی ابتدا ہے ختم ہو جائے گی، شخصی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ماں باپ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں رہائش پذیر ہو جائیں گے، حیا اور غیرت نامی چیز دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ میں یہاں پر والدین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس سائنسی دور میں میڈیکل اور نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ مادری زبان میں تعلیم بچے کو لکنت اور احساسی کمتری جیسے کئی بے شمار امراض سے بچاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ذہنی اور نفسیاتی طور پر مضبوط رہیں، کسی فیلڈ میں ریسرچ کے لائق بنیں، تو اس کے لیے مادری زبان میں تعلیم پر توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 3، دینی روحانی علوم۔ دوستو، دینی یعنی روحانی علوم کی طرف توجہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ دینی علوم کے بغیر روحانی لاشعوری مضبوطی ممکن نہیں۔ دینی علوم انسان کو دوسرے انسان کی عزت نفس، غیرت کا خیال رکھنے کا پابند بناتی ہے، کیونکہ جب تک کوئی انسان دوسرے انسان کی عزت نفس، غیرت یا حق کا خیال نہیں رکھتا، تب تک وہ انسان انصاف کرنے والا نہیں بن سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میں غیرت مند ہوں اور جو شخص غیرت نہ رکھتا ہو وہ اندھے دل کا آدمی ہے۔ سوچئے، اندھے دل کا آدمی کیا انصاف یا حق دینے والا بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ آج اگر دنیا میں امن کا فقدان ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے لیے تو انصاف یا حق مانگتے ہیں مگر انصاف یا حق دینے والے نہیں بنتے۔ لہٰذا دنیا میں ترقی کے لیے امن اور امن کے قیام کے لیے سمجھ کی حد تک دین علوم کا حصول انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا تمام اسلامی ممالک کے بنیادی نظامی تعلیم میں قرآن کی ان 3 صورتوں، سورۃ البقرہ، سورۃ المائدہ اور سورۃ النور کو سمجھ کی حد تک یعنی جامع ترجمے کے ساتھ لازمی قرار دیا جائے۔ نمبر 5، سائنسی یعنی شعوری علوم۔ دوستو، سائنس دراصل شعور ہے اور شعور کے بغیر انسان اور حیوان میں بس نام کا فرق رہ جاتا ہے۔ جتنا انسان کائنات کو کھولتا رہے گا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے واقف ہوتا رہے گا۔ آج جب سائنس تھوڑی بہت ترقی کر چکا ہے، ایک حقیقت پسند اور مثبت سوچ رکھنے والا انسان قرآن حکیم کی سچائی تسلیم کیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ سائنس دراصل اور کچھ نہیں، بس جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں، جو راز اللہ تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے کائنات میں ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھے ہیں اور خود ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے بنائے ہوئے کائنات میں وہ راز ڈھونڈو اور غور کرو تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ تمہارا خالق کتنا عظیم ہے۔ بس انہی باتوں اور انہی رازوں کو ڈھونڈنے اور ثابت کرنے کو سائنس کہتے ہیں۔ لہٰذا سائنسی علوم شعوری بیداری کے لیے انتہائی ضروری اور شعوری بیداری اپنے خالق کی حقیقت، عظمت اور طاقت کو پہچاننے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ہے، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل، اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی، پھر بے اختیار بول اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب بے مقصد، پاک ہے تو ہر نقص و عیب سے، پس بچا لے ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ سورۃ عمران۔ لہٰذا سائنس دراصل اپنے خالق کی حقیقت، عظمت اور طاقت کو جاننے کا علم ہے۔ جدید ٹیکنالوجی۔ دوستو، آج کے دور میں اتحاد، امن اور اپنی عزت نفس، غیرت کو برقرار رکھنے کے لیے دفاعی اور معاشی مضبوطی انتہائی ضروری ہے، جبکہ دفاعی اور معاشی مضبوطی کے لیے جدید ٹیکنالوجی انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ سوچئے، اگر عراق اور افغان حکومت کے پاس امریکہ اور اسرائیل جتنی ٹیکنالوجی ہوتی تو کیا امریکہ ان پر حملے سے پہلے 1000 بار نہ سوچتا؟ کیا یہ ممالک امریکہ کی ٹیکنالوجی کے سامنے اپنے اتحاد اور عزت نفس، غیرت کو برقرار رکھ سکے؟ قرآن میں ہے، اور مہیا رکھو ان کے مقابلے کے لیے جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت۔ سورۃ انفال۔ افسوس، ہم خود کو مسلمان اور مجاہد اسلام تو کہتے ہیں مگر اپنے منشور قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے۔ اسلام دراصل امن چاہتا ہے اور امن ہی کی خاطر مجاہد سے جنگ کا وعدہ لیا گیا ہے تاکہ بدامنی پھیلانے والوں کو صلح حدیبیہ جیسے راضی ناموں پر مجبور کیا جا سکے۔ قرآن مجید میں ہے، اور اگر وہ جھکیں صلح کی طرف تو تم بھی جھک جاؤ اس کی طرف، اور بھروسہ کرو اللہ پر، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا، سننے والا ہے۔ سورۃ انفال۔ لہٰذا اگر آج مسلمان امن کی خاطر دشمن کو بیٹھ کر بات کرنے یا صلح کرنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مسلم امہ میں اتحاد کے ساتھ ساتھ دفاعی اور معاشی مضبوطی انتہائی ضروری ہے۔
دوستو میری نظر میں یہ دنیا اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، اس میں رہنے والے تمام انسان چاہے وہ گورے ہوں یا کالے، مسلمان ہوں یا کافر، انسانیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ایک جیسی مخلوق ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے اس ملک دنیا کا قانون ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کے اس ملک دنیا کا قانون ہے، اور اقوام اور قبائل اللہ تعالیٰ کے اس ملک دنیا کے ادارے اور اداروں کی شاخیں ہیں، جبکہ زبان ہر قوم کی قومی شناخت ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے اس ملک میں اللہ تعالیٰ کا نظام چاہتا ہوں، بس یہی میرا مقصد ہے۔ والسلام، جوندے دیوی پختون قوم، جوندے دیوی ڈاکٹر خان تحریک۔